پارہ نمبر 28 سورہ تحریم، اس کی آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما، کیوں، تحرمو، تم آپ حرام کرتے ہیں، ما، اس کو جو، احلّ، حلال کیا، اللہ نے، لکا، آپ کے لیے، تبتغی، کیا آپ چاہتے ہیں، مرداتا، رضامندی، ازواجکا، اپنی بیویوں کی، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اے نبی، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ کون سی ایسی چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے حرام ٹھہرا لی تھی، جو اللہ نے حلال کی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے، تم اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے کیوں اسے حرام ٹھہراتے ہو، اور اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اس پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی اصلاح کی ہے، یعنی اگر وہ کوئی غلطی کر رہی ہوں تو اسے سدھار لیں۔ پوری سورہ ہسبینڈ وائف ریلیشن کے اوپر ہے، یہ سورہ تحریم جو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے، پوچھتے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ایک دن حضرت زینب کے پاس گئے تو ان کے پاس شہد آیا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ شربت بنانے لگیں۔ اسی پینے میں آپ کو کچھ دیر ہو گئی۔ اس سے باقی بیویاں جیسے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو بہت جیلسی ہوئی کہ یہ حضرت زینب کے پاس اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ٹھہرے۔ یہ دونوں کم عمر تھیں۔ حضرت حفصہ 18 سال کی تھیں اور وڈو ہو گئی تھیں، یعنی بیوہ ہو گئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی، اور حضرت عائشہ اکیلی آپ کی ان میرڈ بیوی تھیں۔ حضرت عائشہ جب 18 سال کی ہوئیں تب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ جب بھی غلطیاں کرتی تھیں تو آپ برابر انہیں سکھاتے رہتے، یہاں تک کہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لے لیا، اور آپ کے جانے کے بعد یہ خود ایک پورا انسٹیٹیوشن ثابت ہوئیں۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے سیکھنے اور مشورہ لینے آتے تھے، لیکن یہ بات جب کی ہے جب یہ بہت چھوٹی تھی۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے مل کر سوچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے ایک قسم کے پھول مغافیر، جس میں سے مچھلی کے گوشت جیسی بدبو آتی ہے، آپ کے منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے۔ اس طرح سے ہم ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ میں سے ویسی اسمیل آ رہی ہے، تاکہ آپ شہد نہ پئیں اور حضرت زینب کے پاس زیادہ نہ رکیں، تاکہ آپ کیا کہیں کہ نہیں اچھا میں اب شہد نہیں پیوں گا، یہ والا شہد خراب ہے، یا اب میں شہد نہیں پیوں گا، اور وہ حضرت زینب کے پاس جو اتنی دیر رکتے ہیں وہ نہ رکیں۔ حضرت عائشہ کے پاس آپ گئے تو انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی ایسا کہا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ اور کس کی اسمیل آ رہی ہے؟ ایک طرح کا جو پھول مغافیر پھول ہوتا ہے، اس میں سے ایسی اسمیل آ رہی ہے جیسے مچھلی کے گوشت کی بو ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے شہد پیا تھا، شاید اس وجہ سے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ اور حضرت حفصہ سے کہا کہ کسی کو مت بتانا کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے۔ حضرت حفصہ نے خیانت کی اور جا کر حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ ہمارا پلان سکسیسفل ہو گیا، اب آپ کبھی شہد نہیں پئیں گے۔ یہ کتنا عام لگتا ہے، لیکن یہ لوگ کوئی نارمل لوگ نہیں تھے ہماری طرح کے۔ مطلب بیویوں میں جیلسی ہوتی ہے تو یہ بہت عام بات ہے، لیکن یہ گھرانہ کون سا گھرانہ تھا؟ یہ وہ گھرانہ تھا، یہ نبی کی بیویاں تھیں، اور یہ گھرانہ ایسا تھا جن کو پوری امت کو فالو کرنا تھا۔
یہ وہ فیملی تھی جس کو پورے مسلمز کے لیے رول ماڈل بننا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قرآن میں سب کی اصلاح کی، یعنی بتایا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو۔ اس طرح پوری سورہ میں الگ الگ اگزامپل دے کے اصلاح کی گئی، اصلاح یعنی کریکشن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پوری امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل تھا، لیکن وہ سب بھی معمولی انسان ہی تھے ہماری طرح، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پوری طرح فالو کیا تو ان کا سٹیٹس بڑھ گیا۔ اس سے ہمیں بھی سکوپ ملتا ہے کہ ہم بھی اتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بھی قرآن فالو کرنے لگیں گے تو سدھر سکتے ہیں، ہماری بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آرڈنری ہیومن بینگز ہی تھیں، ان کی بھی ڈیزائرز تھیں۔ آپ کی ساری شادیاں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ہوئیں، ساری بیویاں یا تو بیوہ تھیں یا طلاق شدہ تھیں، صرف حضرت عائشہ کنواری بیوی تھیں۔ آپ کی بیویوں کے پہلے سے بچے بھی تھے، یہ ساری شادیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز بھی تھے۔ جب یہ شادیاں ہوئیں تو آپ کی ایج بھی بہت ہو چکی تھی، لیکن آپ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سورہ تحریم میں آپ سے کہا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے آپ اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ شہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا کہا ہے، اگر آپ حرام کر لیتے تو ہم سب بھی حرام کر لیتے، کیونکہ آپ ہمارے رول ماڈل تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنی قسم توڑیں۔ ہم لوگ کتنی بار بات پر قسمیں کھاتے ہیں جو غلط ہے۔ قسم کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اس پر بھی اگر قسم توڑنی پڑے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، تبھی آپ قسم سے باہر آ سکتے ہیں۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلایا جائے جیسے ہم کھاتے ہیں، یعنی اسی کوالٹی کا، یا 10 مسکین کو کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہمیشہ قسم کھانے سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو توڑا اور ایک غلام آزاد کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا کہ کیسے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے پلان کیا تھا۔ جب آپ نے آ کر حضرت حفصہ سے پوچھا تو کہنے لگیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جس کو ہر چیز پتہ ہے، یعنی اللہ نے بتایا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا یہ قرآن میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وحی خفی تھی، جو قرآن کے علاوہ بھی وحی کر کے آپ کو باتیں بتائی جاتی تھیں، یہ اس میں سے تھا۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو وارننگ دی کہ تم دونوں نے جو کیا ہے اس کے لیے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ آئندہ نہیں کرو گی۔ کہا کہ یہ مت سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں، جبریل ہیں اور سارے مومن، سارے فرشتے ہیں، اور اگر اللہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تم سے زیادہ اچھی بیویاں دلوا دیں۔ اتنی ساری آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد دونوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ سورہ احزاب میں بھی کچھ ایسا ہی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے، مدینے میں ہر وقت خوف رہتا تھا کہ باہر سے کوئی حملہ نہ کر دے، اوپر سے مدینے کے منافق جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر اندر بہت پریشان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بھی ٹینشن رہتا تھا، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو خرچے کے آپ انہیں پیسے دیتے تھے وہ بڑھانے کو کہنے لگیں۔ آپ بہت پریشان ہو گئے، سب سے بات کرنی چھوڑ دی اور 1 مہینے تک مسجد میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آئی آپ کی بیویوں کے لیے کہ اگر تم کو دنیا کے عیش و آرام چاہیے تو نبی کو چھوڑ کر چلی جاؤ، اللہ تمہیں بہت دیں گے،
لیکن اگر آخرت چاہیے یعنی مرنے کے بعد جنت چاہیے تو ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سب کو سنایا تو سب نے معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں جنت چاہیے۔ اس کے بعد کسی نے بھی آپ کو کبھی پریشان نہیں کیا اور آپ کا جو مشن تھا دین پھیلانے کا اس میں آپ کی مدد کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اب ان میں سے کسی کو کبھی نہ چھوڑیں، اور یہ پوری امت کی مائیں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ان سے کوئی شادی کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کا درجہ دیا تھا، پوری امت کی مائیں کہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ان کا اس طرح سے کہنا، اور جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں امہات المومنین کی، تو وہ اتنا زیادہ دین پر چلنے والی اور بہت زیادہ خرچ کرنے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والی تھیں، انہیں امہات المومنین کہا گیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انسان ہی تھے، ہم ایک دم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ کوئی بالکل الگ لوگ تھے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن جہاں جہاں جیسے جیسے غلطی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اصلاح کرتے تھے اور وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے، اللہ سے بخشش مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے تھے، تو اس لیے ان کا درجہ بڑھا۔